روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں قاسم سید۔ دہلی میں بارش کی پھواروں نے درجہ حرارت میں کافی حد تک کمی کر دی ہے، موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ وہیں ملک کا سیاسی درجہ حرارت لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں سے ایک خبر لگاتار جگہ لے رہی ہے۔ ایک طرف راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا پر نکلے ہوئے ہیں، وہیں ایسا لگتا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی ثقافتی سماجی تنظیم RSS مسلمان جوڑو یاترا پر نکل پڑا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ RSS نے مسلمانوں سے تعلقات استوار کرنے کے لیے کوششیں کی ہوں۔ یہ وقفے سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، جہاں ایک طرف BJP کی طرف سے، ان کے لیڈروں کی طرف سے، ان کے بعض شدت پسند لیڈروں کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت، شک و شبے اور کی ایک لمبی لکیر ہے جو لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہیٹ اسپیچ سماج کے اندر زہر گھول رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے کل ہی اپنے ایک تبصرے میں TV اینکروں کو لتاڑتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نفرت کا زہر گھول رہے ہیں اور سرکار خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس بات سے سب واقف ہیں کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا، اس کی اکثریت کس مہم پر ہے اور وہ کس طرح سے ہندو مسلم نفرت کی خلیج کو بڑھاوا دے رہی ہے، ایسے موضوعات پر بحث کرتی ہے کہ جو اس کی شدت کو کم کرنے کے بجائے اس میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک جملہ مترجہ تھا۔ RSS نے گزشتہ دنوں مسلم بدھ جیویوں، مسلم دانشوروں کے گروپ سے ملاقات کی۔ بعض حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ملاقات 2 ہفتے پہلے ہوئی، لیکن ابھی کل ہی اس کا افشا ہوا ہے۔ یہ ملاقات جس میں مسلم بدھ جیوی شامل تھے، ان میں لیفٹیننٹ گورنر دہلی کے نجیب جنگ، جو جامعہ ملیہ کے سابق وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے سابق چیف الیکشن کمشنر اسماعیل قریشی، معروف کاروباری سعید شیروانی، سرکردہ صحابی شاہد صدیقی اس کے اندر شامل تھے۔ وہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر کرنل ضمیر الدین شاہ بھی اس وقت کا حصہ تھے۔ خبر یہ آئی ہے کہ اس ملاقات کو کافی دنوں سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے کم و بیش 1 ماہ سے زیادہ عرصے پہلے اس ملاقات کی درخواست کی تھی۔ گویا یہ ملاقات ان لوگوں کی ایما پر ہوئی ہے۔ اس ملاقات کو پردہ راز میں رکھا گیا اور اب اس کی تفصیلات دھیرے دھیرے چھن کر آ رہی ہیں۔ اگر انڈین ایکسپریس میں جس طرح کی تفصیلات آئی ہیں، ان کے مطابق اس ملاقات میں ان لوگوں نے بھاگوت جی کے سامنے مسلمانوں کے ساتھ کیے جانے والے امتیازات اور نفرت کی موجودہ لہر اور ہیٹ اسپیچ کا معاملہ خاص طور سے اٹھایا۔ اس دوران ادے پور کا واقعہ، انوپور شرما کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ وہیں بھاگوت جی نے ہندوؤں کو کافر کہنے اور جہاد سے متعلق موقف اور گو کشی کے بارے میں موقف کی وضاحت کرنے کے لیے کہا۔ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے شبہات پیدا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ ملاقات کیوں ہوئی، کس نے کرائی، کیوں کرائی، کیا مقصد تھا؟ کیا مقصد صرف سدبھاونا تھا، شک و شبہات کو دور کرنا تھا، یا کچھ اور تھا؟ اور یا وہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ RSS اور مسلمانوں کے درمیان قربت پیدا ہو؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب دھیرے دھیرے سامنے آتا جائے گا۔ وہیں امپارک کے صدر ڈاکٹر MJ خان نے وضاحت کی ہے کہ ان کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ملاقات کا انتظام یا اس کی کوششیں انہوں نے کی ہیں، ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابھی اس خبر کی سرخی کم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آج یہ معلوم ہوا کہ بھاگوت جی نے مسجد میں جا کر امام آرگنائزیشن کے صدر مولانا عمیر الیاسی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران RSS کے 2-3 سرکردہ لیڈر بھی موجود تھے، جن میں رام لال قابل ذکر ہیں۔ اس ملاقات کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے
کہ RSS کی طرف سے مسلمانوں سے رابطے کی شکلوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور وہ شاید وہ ماحول جو RSS کے تئیں پورے ملک میں اور پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، اس کو ایک مسلم مخالف تنظیم کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے، شاید وہ اپنی چھوی کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک ایسی ہی ملاقات 1 سال پہلے بمبئی کے ایک ہوٹل میں ہوئی تھی، جس میں مولانا کلیم الدین صدیقی اور مولانا سید عبداللہ طارق جیسے جید علماء بھی شامل تھے۔ مولانا کلیم الدین صدیقی آج کل مختلف الزامات کے تحت جیل میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر 2019 میں ایک ایسی ہی ملاقات جمعیت العلماء کے صدر اور بزرگ مسلم قائد مولانا ارشد مدنی کی بھابت جی کے ساتھ دہلی کے دفتر میں ہوئی تھی۔ یہ ملاقات بھی پردہ راز میں تھی اور کافی دنوں کے بعد وہ عوام کے سامنے آئی۔ اس ملاقات کے بعد ظاہر ہے ملک میں ہنگامہ ہونا تھا، کیونکہ ایک طاقتور طبقہ ایسا موجود ہے جو اس طرح کی ملاقاتوں کا سخت مخالف ہے۔ اس کی مخالفت کی بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ملاقاتیں ہونا چاہیے، اوپن ڈائلاگ ہونے چاہیے، آمنے سامنے بیٹھ کر میز پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن یہ اوپن ڈائلاگ ہو، کمیونٹی کو اعتماد میں لیا جائے، کمیونٹی کو بھروسے میں لیا جائے، اس کو بتایا جائے۔ اگر ملاقات سے پہلے بتانا ممکن نہیں ہے تو ملاقات کے بعد اس کو اعتماد میں لیا جائے، تاکہ اسے یہ لگے کہ اس کے لیڈر، اس کے سربراہان اور اس کے سرکردہ دانشور مسلمانوں کے تئیں کیا سوچ رہے ہیں، اور ملک کی فضا کو خوشگوار اور خیر سگالی بنانے کے لیے ان کے دل میں کیا پروگرام ہے، کیا پلاننگ ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان ملاقاتوں سے فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ کیا ان ملاقات سے RSS کو فائدہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے وہ لوگ جو ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں کیا اپنی بات رکھنے میں کامیاب ہیں، اپنی بات منوانے میں کامیاب ہیں، یا اپنی بات کو کہہ کر اس کے بارے میں RSS کے موقف کو پبلک کے سامنے لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اب تک تو یہ لگا ہے بدقسمتی سے کہ ایسی ملاقاتوں کا فائدہ RSS کو زیادہ ہوا ہے، کیونکہ RSS کے تئیں جو مسلمانوں کے بارے میں تحفظات، جو مسلمانوں کے تحفظات ہیں RSS کے تئیں، ان میں لگاتار وہ تحفظات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ملک کی جو فضا ہے، ملک کے جو حالات ہیں، ان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ RSS جیسی تنظیموں سے اوپن ڈائلاگ ہونے چاہیے، لیکن بند دروازوں کے پیچھے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں شبہ ہوتا ہے، نیت میں بھی اور ارادوں میں بھی، کیونکہ ان کا نہ مقصد واضح ہوتا ہے نہ ان کی ضرورت واضح ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی سے ایسی ملاقاتوں کے بارے میں بعد میں جب اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے کوئی بات سامنے آتی ہے تب اس کی وضاحتیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ ملاقاتیں مفید ہو رہی ہیں اس کمیونٹی کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملت کے لیے، تو ان ملاقاتوں کو آگے بھی جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ان ملاقاتوں سے وہ صرف چارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان کو صرف پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر وہ صرف ٹی وی کی نیوز بن کر رہ جاتی ہیں، اگر وہ فوٹو ان کے کسی کے استعمال میں آتے ہیں، تو وہ استعمال نہیں، وہ استحصال ہے۔ ہماری قیادت اگر استعمال ہونے کے لیے تیار ہے تو فبیہا، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر ان ملاقاتوں میں جو ہونی چاہیے، ملاقاتوں کا مخالف کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر طرح کی لڑائی کے بعد بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ہی مسائل حل ہوتے ہیں، مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن مذاکرات کا اور ڈائلاگ کا مقصد واضح ہو، اس کی تفصیلات واضح ہوں، اور اس کے لیے ملک کو بھی بھروسے میں لیا جائے اور ملت کو بھی بھروسے میں لیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر شبہات اپنا کام کریں گے اور وہ اپنا کام کرنے میں حق بجانے دیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔